السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 151 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، اور جو ہے ہمارا پارہ سیقول دوسرا پارہ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اب جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 151 جو 151 ہے آیت نمبر وہ اوپن کر لیتے ہیں جی۔ تو وہ ہمارے سیقول کے دوسرے ہی پیج پہ ہے۔ تو اب آپ اس پیج کے جو آپ کا 22 پیج ہے آپ کے قرآن پاک کا، آپ اس پیج کی آیت جو ہے 9ویں لائن میں دیکھیں تو وہاں پہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہاں سے آپ کی جو ہے آیت نمبر 151 151 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو جلدی سے ہم اپنا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، من فیکم تم میں، رسولا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا جو کچھ تم نہ تھے، تَعْلَمُونَ تم جانتے، فَاذْكُرُونِي سو تم یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی اور تم شکر کرو احسان مانو میرا، ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو دربار مقبولیت بنائے کعبہ تھی اس طرح قبول کی جس طرح ان کی دوسری دعا جو ہے واسطہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھی قبول کی۔ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا جو کہ تم ہی میں سے ہیں، اور وہ ہماری آیات و احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، اور خیالات اور رسوم جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، اور نہ جو ہے پہلی کتابیں گزر چکیں وہ یہ عقل ان کے لیے کافی تھی، اور اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، سو اس کا ظہور ہو گیا۔ ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو، اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری جو ہے نافرمانی مت کرو اور ناشکری مت کرو۔ اب جو ہے پہلے قبلہ کی بحث چلی آ رہی تھی کہ اب جو ہے اب اس بحث پر ختم فرمایا، اس مضمون پر جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبہ کی دعا میں ضمناً آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا، اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں بھی بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے، اس لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب یا انکار کی بات نہیں۔ اب آ رہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں سے رسول کہ جو تم میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو تم پر تلاوت کرے گا، اور جو ہے تمہیں پاکیزہ کرے گا، اور تمہیں اچھے احکام بتائے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب سکھائے گا، اللہ کی کتاب جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی باتیں سکھلائے گا، اور سکھائے گا تم کو وہ باتیں بھی جو تم نہیں جانتے تھے، مطلب کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بہت سے احکام اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اچھے اخلاق اور صلہ رحمی اور بہت سی باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ہے کہ فَاذْكُرُونِی کہ تم ذکر کرو میرا، تم یاد کرو مجھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔
تو آگے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وشکرولی، اور میرا شکر کرو، میرا احسان مانو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرنا۔ اب اگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص زبان کے ساتھ تو ذکر و تسبیح میں مشغول ہو، لیکن اگر اس کا دل اس کی طرف نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ سے کسی نے ایسی ہی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب جو ہے ہمارے دل اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا لیا۔ اب جو ہے ذکر کے کرنے کے دوران اپنے دل کو ذکر کی طرف لگاؤ، ذکر کی طرف لگاؤ۔ اگر آپ کے زور لگانے کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے حلاوت محسوس نہیں کر رہا، تو پھر بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ نیکی نہیں ملے گی یا اجر نہیں ملے گا یا جو ہے اللہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ ذکر کرتے رہیں، کرتے جائیں اپنے، لیکن دل کو لگائیں۔ آپ نیت کریں کہ ہم نے اپنے دل کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا ہے، یہ نہیں کہ دل کسی اور طرف ہے اور آپ صرف زبان سے ذکر کر رہے ہیں۔ زبان کے ساتھ دل کا بھی لگنا ضروری ہے، لیکن کبھی دل اگر ادھر ادھر ہو گیا کہ مطلب کہ نہیں بھی آپ کا رہا دل اور دماغ کا دھیان، صرف زبان سے اگر ذکر کرنے ہیں تو زبان سے ذکر کرنا بھی جو ہے آپ کا اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ دل کے زبان کے ساتھ آپ کا دل بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، بہتر یہ ہے۔ اب اللہ کے ذکر کے بے شمار فضائل ہیں، اور یہی ایک فضیلت کچھ کم نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ اب ابو عثمان رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں، جو ابھی ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ دیکھا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، کہ یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، یاد رکھوں گا تمہیں، وشکرولی، اور شکر مانو، احسان مانو میرا، ولا تکفرون، اور نافرمانی نہ کرنا، مت کرنا۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اب ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اب اللہ کا یاد کرنا ہمیں کیسا ہوگا؟ اللہ کا یاد کرنا اب ہمیں ایسے ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی اطاعت و فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو۔ اب اللہ کے ذکر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قرطبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام جو ہے حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل، نماز، روزہ وغیرہ کم ہوں۔ جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا، اگرچہ بظاہر اس کی نماز، روزہ، تسبیحات وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اب حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا حفظ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔
ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان کا مختصر خلاصہ جو ہے یہاں پر بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے ذکر اللہ، اللہ کی کتاب، ذکر اللہ ایک کتاب ہے، اس میں بھی اچھے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔